تمہاری ایک چھوٹی سی سوچ تمہاری زندگی کو بدل سکتی ہے میرے بھائی. میں نے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانا ہے کہ اگر کوئی بندہ میری چاہت کرتا ہے, میری خواہش کرتا ہے, تو وہ پہلے جا کے اپنے اللہ سے مانگے مجھے. اپنے آپ کو اس حیا تک لے کر جاؤ, اس کیٹیگری تک لے کر جاؤ کہ ایک انسان تمہارے پاس آنے سے پہلے اللہ کے پاس جائے کہ اللہ تیری اس نیک بندی کے پاس جا رہا ہوں, اللہ تیری نیک بندی کو اپنی زندگی میں لانا چاہ رہا ہوں, وہ بہت نیک ہے, بات نہیں کرتی مجھ سے, لفٹ نہیں دیتی مجھے, اللہ اس کے دل میں ڈال دے. یا ایسا طریقہ اپنائے جو اسلام نے اختیار کیا, وہ تم سے حیا کرے, تم سے بات کرتے ہوئے شرم آئے اسے کہ تو اللہ کے اتنے قریب ہے, اگر اس سے ایسی بات کروں گا تو یہ تو بڑی ناجائز سی بات ہوگی. لیکن اگر تم اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دو گے, تم اپنے مزاج میں لچک اختیار کرو گے, تو پھر کوئی بھی چرسی, کوئی بھی پوڈری آ کے تمہیں کہے گا آئی لو یو. کوئی ادھر سے لیٹر پکڑا رہا ہوگا, کوئی ادھر سے لیٹر پکڑا رہا ہوگا, کوئی 10 دن یوز کرے گا, کوئی 20 دن یوز کرے گا, کوئی اپنی لذت پوری کرنے کے بعد چھوڑ دے گا, کوئی تمہارا سہارا بنے گا اور پھر وہ بھی تمہیں یوز کر کے چھوڑ دے گا. اس طرح تم اپنی زندگی کو پھر جینا شروع کر دو گی, اور پریشان کون ہوگا؟ تم. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آج سے اپنی شرمگاہوں کی مکمل طور پر حفاظت, سیکیور. بھائی اس پر صرف اسی کا حق ہے جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے, دیٹس اٹ. باقی کوئی لڑکا کوئی لڑکی میرے ارد گرد بھی نہیں بھٹکنا چاہیے. میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان نامحرموں سے, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے. کون ہوتے ہیں مجھے کیا پتا, کہاں سے آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, کس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, اچھا بنتے ہیں, 2-4 باتیں اچھی کر لیتے ہیں. یہ سب کچھ نہیں ہوتا, یہ سب کچھ نہیں ہوتا. یہ کھیل تماشا نہیں ہے زندگی. ہم نے اسے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے, ہم نے اسے انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے, حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ایک ویلیو ہے, آپ مسلمان عورتیں ہیں, آپ مسلمان بھائی ہیں, آپ کی بہت بڑی ایک عزت ہے, شان و شوکت ہے, حیا ہے, آپ پر اللہ کی نگاہ ہے. اب اللہ کی نگاہوں میں خود کو نہ گرایا کریں ان چھوٹی چھوٹی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو کوئی حسب نسب والی عورت اپنی طرف بلائے, اٹریکٹ کرے, آفر دے اسے کہ آؤ زنا کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اور وہ لڑکا پیچھے ہو جاتا ہے, اللہ کے خوف سے نہیں کرتا, تو اللہ رب العزت ایسے نوجوان کو کل مرنے کے بعد عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کس چیز کی حفاظت؟ ایک مجھے زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے, اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے, تو ایسے شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ 2. اور اسی طرح اس کے دوسرا بھی سن لیجئے جو اپوزٹ سائڈ ہے. اس گناہ سے ملتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا, وہ مومن نہیں رہتا, چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. جب تک زنا کی ایکٹیویٹیز میں وہ لگے رہتے ہیں تب تک ان کا ایمان ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان کا سب سے بڑی دولت ایمان ہوتی ہے. اگر 5 سیکنڈ کی لذت کے لیے آپ اپنے ایمان کو سیکریفائز کر رہے ہیں تو آپ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں. اگر 5 سیکنڈ کی لذت آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت آپ کے لیے چھوٹی چیز ہے تو آپ مومن نہیں ہیں. اگر 10 سیکنڈ کی باتوں سے تمہیں لذت مل رہی ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے میں آپ کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں تو آپ ابھی مومن نہیں ہیں. اس کا حل یہی ہے کہ ان ایکٹیویٹیز سے پیچھے ہو لیا جائے, چھوڑ دیا جائے, نہ کیا جائے. اور سوچ, اگر دل آمادہ نہ ہو تو دل کو یہ سمجھایا جائے کہ لیٹ سپوز تو 2 سال سے ایک ریلیشن میں ہے, اس ریلیشن نے تمہیں آج تک کیا فائدہ دیا. اسے سمجھایا جائے کہ لیٹ سپوز تو ایک لڑکے سے 10 سالوں سے باتیں کر رہی ہے اور وہ لڑکا تجھے ہر سال کہتا ہے کہ اس سال تیرے گھر میرے امی ابو آنے والے ہیں لیکن نہیں آ رہے, تو اٹس مین کیا ہوا, مجھے ابھی اور بھی اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے کیا؟ مجھے موو آن نہیں ہونا چاہیے؟ میں 10 سالوں سے جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں انوالو ہوں, کیا مجھے آگے کے 20 سال بھی اسی طرح گزارنے چاہیے؟ یہ ہر لڑکی کو سوچنا چاہیے, اور لڑکے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک لڑکی ہے وہ نہیں مل رہی, اس کے گھر والے نہیں مان رہے, تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا لیکن تمہاری قسمت میں وہ لڑکی نہیں ہے. ٹھیک ہے,
تو کیا تمہارے لیے باقی لڑکیاں مر گئیں؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ چھوڑ دو یار اپنی، یہ نہ دیکھو کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، حسب نسب والی ہے. تم اس نیت سے کسی سے نکاح کر لو کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے. تم اس نیت سے کسی سے نکاح کر لو کہ میں زنا سے بچ جاؤں. تم اس نیت سے نکاح کر لو کہ جو لڑکی مجھے پسند ہے اور وہ بار بار میرے خیالوں میں آ رہی ہے اور اس کے گھر والے نہیں مان رہے، یا وہ کسی وجہ سے مجھ سے دور ہے، میری زندگی میں نہیں آ رہی، تو چلو میرا دل تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جائے گا، میری سوچ تھوڑی سی بدل جائے گی، اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے نکاح کر لو. اس کے علاوہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو مان لو کہ جو نکاح کرتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تو اس طرح کر کے لڑکوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سوچیں. اور اگر تم اپنے ریلیشن میں سنسیئر نہیں ہو، دیکھ لڑکے سب جانتے ہیں، میں خود ایک لڑکا ہوں، مجھے لڑکوں کے بارے میں سب کچھ پتا ہے. لڑکا جانتا ہے، لڑکا جب پہلے دن کسی لڑکی سے بات کرنا شروع کرتا ہے نا، تو لڑکے کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی میری زندگی کا حصہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی. اس کے باوجود اگر ایک لڑکا ایک لڑکی کو 3 سال تک لٹکائے رکھتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے. برو تو جانتا ہے، تو جب کسی لڑکی کو پرپوز کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی قسم تیرا دل تجھے گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ تیرا اس پرپوز کرنے میں مقصد کیا ہے. تو ساری باتوں کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تیری یہ نیت ہے کہ میں نے اس لڑکی کی زندگی برباد کرنی ہے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ پیچھے ہو جا، ریالٹی بتا دے اور سب کچھ معاملہ سیٹ کر لے. گناہ سے بھی بچ جائے گا، نافرمانی سے بھی بچ جائے گا، اور کسی کی زندگی برباد کرنے سے بھی بچ جائے گا. اور ایسا کر کے انشاءاللہ اللہ تیرے باقی گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور تیرے دل میں اللہ کی محبت بھی آ جائے گی جب تو اللہ کے لیے کوئی سنسیئر قدم اٹھائے گا. صحیح ہے؟ تو دیکھ مت کر. یہ لڑکوں کے لیے تھا. اور دوسرا ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے رزق سے برکت ہٹ جاتی ہے، اس کا رزق بے برکت ہو جاتا ہے. جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ روکھا سوکھا نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر کوئی نورانیت نہیں ہوتی، کوئی خوشی کے آثار نہیں ہوتے، ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے. اور جسے زنا کی عادت لگ جاتی ہے، جو ڈیلی بیسس پہ زنا کرتے ہیں، پیسے دے دے کے زنا کرتے ہیں، لڑکیاں بدل بدل کے زنا کرتے ہیں، ان کے جسموں سے ایک وقت میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. چاہے یہ سمندر کے سارے پانی کو بھی اپنے اوپر بہا لے صاف کرنے کے لیے، لیکن ان کی پرسنالٹی ایسی ہو جاتی ہے کہ سامنے والا بندہ جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا ان کے ساتھ بیٹھنے کا، تنگ ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو ان کنڈیشنز کے حوالے مت کریں. یہ زنا آپ کو اتنا گندا کر دیتا ہے لوگوں کی نظروں میں، اور اپنی نظر میں تو آپ کتنے ہوں گے وہ تو آپ کو ہی پتہ ہوگا. اور باقی زنا یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب کہ زنا کی بھی ایک اقسام ہے، وہ بھی سن لیجئے. زنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک انٹر سیکس وغیرہ ہو گیا، یا ایک لڑکا لڑکی روم میں چلے گئے اور گن میں منہ مار کے آ گئے، بلکہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. آنکھوں کا زنا یہی ہے جو ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. اس زنا سے بھی بچنے کی ہمیں اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے جتنا ہم ریئل زنا سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی ننگا ناچ کر رہی ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو، تم آنکھوں کا زنا کر رہے ہو برو، تم گناہ کر رہے ہو. اس کے بعد جو تم کرنے والے ہو، تمہاری فیلنگز جہاں تمہیں لے جانے والی ہے وہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم پہنچ جاؤ گے. اسی طرح ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے، نامحرموں سے ایویں ہینڈ شیک کرنا، ان کو دھکے دینا، ان کے بھالوں میں ہاتھ لگانا. یہ یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں جتنی بھی آج کل یہ کر رہی ہیں، یہ سب ہاتھوں کا زنا بھی ہو رہا ہے. یہاں پہ کانوں کا زنا یہ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی وداؤٹ اینی ریزن آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اور بھائی تم لوگوں کا رشتہ کیا ہے؟ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، کزن ہو، کیا ہو، کزن کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی نہیں کرنی بات، بس دیٹس اٹ. اللہ منع کر رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں بہتر. تم یہ بیچ میں نہ گا کرو میری انٹینشنز کلیئر ہے اور میری فیلنگز بہت نیٹ اینڈ کلین ہے. چھوڑو اس چیزوں کو، اتنے سمجھدار نہیں ہو جتنا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو. اللہ کو سمجھدار سمجھو. جب اللہ نے منع کیا تو انسان کے بچوں کی طرح منع ہو جاؤ، دیٹس اٹ. آگے سے چوں چرا مت کیا کرو، آگے سے اپنے آپ کو آزمائشوں کے حوالے مت کیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اور ہاتھوں کا زنا یہی ہے کہ کسی کو چھونا. کانوں کا زنا یہ ہے نامحرموں سے لانگ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرنا. اور ٹانگوں کا زنا یہ ہے کہ تم کسی سے ملنے جا رہے ہو،
ٹانگوں کا زنا کر رہے ہو، زنا کے اڈے کی طرف جا رہے ہو، ٹانگوں کا زنا ہو رہا ہے. اور یاد رکھنا اللہ فرماتے ہیں ان کے اعضاء قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو اپنے پارٹس آف باڈی کو اپنے اگینسٹ گواہ مت بناؤ، خدا کے لیے رک جاؤ، اس گن میں مور مارنا چھوڑ دو، زنا اور اس کی طرف لے جانے والے تمام ذریعوں کو بند کر دو، تمام دروازوں کو بند کر دو. حدیثوں کو سامنے رکھو کہ اگر میں لڑکا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں بھی ہو رہا، پھر بھی برداشت کر رہا ہوں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ بہت ریوارڈ دیں گے. ایک لڑکی میرے سامنے سے گزر رہی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں لیکن میں نہیں دیکھ رہا، میرے گناہ اس سے معاف ہو رہے. اللہ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ رب العزت خود اس بات کی گارنٹی لے رہے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھے گا وہ بے حیائی اور برے کاموں سے، گناہوں سے، غفلتوں سے، زنا سے، چوری سے، چیٹنگ سے، حرام ریلیشن سے، ان سے بچ جائے گا. رائٹ؟ اللہ فرما رہے ہیں نا کہ نماز روکتی ہے ان کاموں سے. لیکن اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو اور ان چیزوں سے رک بھی نہیں رہے ہو، سو اٹس مین کہ تمہاری نماز میں کمی ہے، تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے. اس کو ٹھیک کرو. اس کو تو ٹھیک کر سکتے ہو نا. چلو اگر 2 سال کے ریلیشن کو چھوڑنا تمہارے لیے مشکل ہے، چلو اگر ایک لڑکی کو کلیئرلی بات کرنا مشکل ہے، یہ سوچو گے کہ پتہ نہیں کیا سوچے گی کہ اچھا 2 سالوں تک دھوکے میں رکھا، بڑا اندر فیل ہو رہا ہوگا اس طرح کی چیزیں، تو ایسے کرو اپنی نمازوں پہ محنت کرنا شروع کر دو. جب تمہاری نماز اچھی ہو جائے گی، جب تمہاری نماز میں تمہارا دل لگ جائے گا، تو تم خود ہی ان چیزوں سے پیچھے ہو جاؤ گے، برے کاموں سے بھی پیچھے ہو جاؤ گے، بے حیائی کے کاموں کو بھی چھوڑ دو گے. نماز تمہیں اللہ سے ملا دے گی. تو جو دل اللہ سے مل جاتا ہے نا، اس دل میں پھر غیر محرم نہیں رہتا. جو دل اللہ سے مل جاتا ہے نا، پھر اس دل میں دنیا کی محبت نہیں رہتی. جو دل اللہ سے متاثر ہو جاتا ہے نا، پھر وہ دنیا کی مٹی سے متاثر نہیں ہوتا. جس دل میں آخرت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ دنیا کو بس ایک مسافر خانہ سمجھتا ہے. آج ہماری نمازوں کی حالت بہت زیادہ بری ہے، بگڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نمازوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روک دے، برے کاموں سے روک دے. امیجن کریں ایک شخص 5 وقت اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ڈیلی بیسس پہ کم سے کم ہر رکعت میں یہ پڑھ رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. عبادت کیا ہے؟ یعنی اے اللہ میں ساری باتیں تیری مانتا ہوں. تو اللہ نے تو کہا ہے نا، حرام رشتوں کے قریب نہیں جانا، بے حیائی کے قریب نہیں جانا، زنا کے قریب نہیں جانا، گناہ نہیں کرنے، شیطان کی غلامی نہیں کرنی. تو اللہ کی عبادت تو یہی ہوئی نا کہ ہر اس چیز سے منع ہو جانا کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے. تو تم ایک منہ سے کہہ رہے ہو ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں. کہاں کر رہے ہو؟ ریئل میں تو تم زیرو ہو، تم اس دعوے میں جھوٹے ہو. لیکن جب تم سمجھ کر جو بول رہے ہو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے، جب گناہ سامنے آئے گا اور تمہیں تمہاری نماز یاد آ جائے کہ یار میں نے ابھی نماز میں اللہ سے کہا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو کیا یہ زنا اللہ کی عبادت ہے؟ معاذ اللہ. کیا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر جو کہ ان انگریزوں نے ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے رشتوں میں ڈال دیا ہے، کیا یہ اللہ کی عبادت ہے؟ کیا یہ چوریاں کرنا اللہ کی عبادت ہے؟ یہ ایک دوسرے کو دھوکے دینا، 10 سالوں تک جھوٹ میں رکھنا، کیا یہ عبادت ہے اللہ کی؟ نہیں ہے نا. تو ہم کر تو یہ سارے رہے ہیں، اور پھر نماز میں اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. کن چیزوں میں مدد مانگتے ہو؟ اے اللہ زنا کرنے جا رہا ہوں، پلیز کوئی دیکھ نہ لے. کیا اس طرح کی مدد چاہیے تمہیں؟ اے اللہ چوری کرنے جا رہا ہوں، پلیز مجھے اچھی چوری مل جائے، اچھا مال ہاتھ آ جائے. کیا یہ مدد مانگ رہے ہو اللہ سے؟ اے اللہ گناہ کرنے لگا ہوں لیکن ڈر رہا ہوں، میری مدد فرما. اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو یار؟ تھوڑا سمجھو تم اللہ کے سامنے کیا بول رہے ہو، اور تمہاری زندگی گزر کن چیزوں میں رہی ہے. تم اللہ کے سامنے روزانہ 100 رکعتوں میں بول رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن تم کر کس کی عبادت رہے ہو؟ شیطان کی. تم مان کس کے رہے ہو؟ شیطان کی. تمہارے گناہوں میں تمہارے ساتھ شیطان کی مدد شامل ہوتی ہے، تم مدد بھی شیطان سے ہی مانگ رہے ہو. اس لیے کہتا ہوں
ذرا سا اپنی نمازوں پہ غور کر لیں، ذرا سا، اور یہ نماز تمہیں ہر بے حیائی کے کام سے بچا سکتی ہے، ہر برے کام سے بچا سکتی ہے۔ تمہاری ایک چھوٹی سی سوچ تمہاری زندگی کو بدل سکتی ہے میرے بھائی۔